آخری سوال، اگرچہ پہلا اس سے پہلا بھی آخری تھا، آخری سوال ہے، کیا جماعت اہل حدیث کا شمار حزبیت میں ہوتا ہے؟ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ حزبیت کسے کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ لیں تو اپنے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ حزبیت کہا جاتا ہے دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنی فکر کو ترجیح دینا۔ حزبیت کہا جاتا ہے دلیل واضح ہو جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، صحابہ نے ایسا کیا، اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارا امام یہ کہتا ہے، یہ حزبیت ہے۔ اور جماعت اہل حدیث کی خوبی کیا ہے؟ جماعت اہل حدیث کی خوبی یہ ہے کہ ان کا خود کا باپ بیٹا یا عالم بھی کوئی بات کہے تو امام ابو داؤد کہتے تھے میرا بیٹا کذاب ہے، امام بخاری اپنے بعض مدرسین سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ یہ سلفیت کا بنیادی منہج ہے۔ تو سلفیت میں اتنی وسعت موجود ہے کہ چاروں ائمہ کہہ دیں کہ پہننے والے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، تو جماعت اہل حدیث کے لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عبادات اور فقہ میں ہمارے خلاف ہیں، لیکن ان کی یہ رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے، لہذا ہم ان کا احترام کر کے اس مسئلے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ حزبیت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان اپنے مسائل سے دلیل کی بنیاد پر تنازل کر لے، اپنے باپ اور بیٹے کو دلیل کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دے، تو یہ حزبیت کیسے ہے؟ حزبیت کہا جاتا ہے دلیل کے واضح ہو جانے کے باوجود اپنی رائے پر اڑا رہنا یا اپنے امام کی تقلید پر اڑے رہنا، یہ حزبیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ سارے اختلافات اور ساری گروہ بندی کے باوجود جماعت اہل حدیث اس حزبیت سے اب تک پاک ہے۔ رب کائنات اس کو استقامت عطا فرمائے۔